بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ لوگوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہن کا قصہ شیئر کرنا چاہوں گی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوریاں سنایا کرتی تھی۔ تو آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری یادیں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں۔ امید آپ لوگوں کو پسند آئے گی، تو چلتی ہیں ویڈیو کی طرف۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو وہاں حضور کے ایک رضائی بہن کا ذکر بھی آتا ہے جو آپ کو لوریاں سنایا کرتی تھی۔ ان کا نام سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہ تھا۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتی تو بہنیں اپنے بھائی اٹھا کر باہر لے جاتی، اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرے بھائی سے زمانے میں زیادہ خوبصورت کوئی نہیں۔ کہتے ہیں خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے، تو جس کے بھائی کا رنگ حسین ہوتا وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور جس بہن کے بھائی کے نقوش و خد و خال خوبصورت ہوتے وہ کہتی رنگ کیا ہے، اصل خوبصورتی تو نقوش اور خد و خال کی ہے۔ جس بہن کے بھائی کی آنکھیں خوبصورت ہوتی وہ کہتی میرے ویر کی جھیل جیسی آنکھیں تو دیکھو۔ اب بنو سعد کے محلے میں بچیاں اپنے بھائی اٹھاتی، ایک کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں، دوسری کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں سیدہ شیمہ اپنے بھائی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے لے آتی اور دور سے کہتی میرا بھائی بھی آ گیا ہے، تو سب کے سر جھک جاتے اور کہتی نہیں نہیں، تیرے بھائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، ہم تو آپس کی بات کر رہے ہیں، آپ سے مقابلے کی بات تو نہیں کر رہے۔ پھر جب کسی بہن کے بھائی کو سب متفقہ طور پر کہتی کہ تیرا بھائی خوبصورت ہے تو اس کا فخر بھی تو دیدنا ہوگا، اس کا ذوق آسمان کو چھونے لگتا۔ ابن ہشام سیرت کی سب سے پہلی کتاب ہے، اسی میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر سمیٹتی اور پھر جھومتی، اور پھر وہ لوری دیتی۔ لوری کے الفاظ بھی لکھ دیے ہیں جن کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت رکھنا۔ آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ لمبے ہوں جوانوں کا بھی سردار ہو، اور پھر جھوم جاتی۔ سبحان اللہ، کیا حسین منظر ہوگا جو اپنے بھائی پہ اتنا فخر کرتی تھی، اور لوری میں بھی اپنے بھائی کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتی تھی۔ ہوتے ہوتے وہ زمانہ بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے چلے گئے، اور سیدہ شیمہ بھی جوان ہوئی جن کی شادی بھی کسی قبیلے میں ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو 13 سال کا وقت بھی گزر گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف چلے گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدہ شیمہ کی شادی ہوئی تھی، اسی قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ آ گیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی تو اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام رضوان کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے، تو یہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے، اور قبیلہ کے سردار ایک ایک گھر سے رقم جمع کر رہے تھے۔ چلتے چلتے یہ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، جو کہ اپنی عمر کا ایک خاص حصہ گزار چکی تھی۔ اس سے کہنے لگے کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے؟ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کس لیے؟ سردار اور ساتھ والے لوگوں نے کہا جو لڑائی ہوئی ہے اور اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آ گیا، تو سیدہ شیمہ سن کر کہنے لگی اچھا، انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں؟ کہا ہاں۔ سیدہ شیمہ نے کہا کہ تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے چلو۔ سردار نے کہا آپ کو ساتھ لے چلیں؟ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی ہاں، تم نہیں جانتے وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قوم کے سرداروں کے ساتھ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوری خیموں کی طرف جا رہی تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے تھے۔ یہ مکی دور تو تھا نہیں، مدنی دور تھا، اور سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قوم کی سرداروں کے آگے جب بڑھنے لگی تو صحابہ کرام نے تلواریں سونتی اور پکارا، اور دیہاتی عورت رک جا، دیکھتی نہیں آگے کوچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آگے بغیر اذن کے جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ تو سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
جو الفاظ کہیں ان کا اردو ترجمہ یہ ہے، میری راہیں چھوڑ دو، تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باچی لگتی ہوں۔ تلواریں جھک گئیں، آنکھوں پر پلکوں کے چلمنے آ گئیں، راستہ چھوڑ دیا گیا۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیمہ نوری میں داخل ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پہچان گئے، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑانے آئی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن تم نے زحمت گوارا کیوں کی؟ پیغام بھیج دیتی، میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئی، اچھا ہوا ملاقات ہو گئی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا۔ کچھ گھوڑے اور چند جوڑے سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تحفے میں دے دی، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ تو بہنوں کو نہیں موڑا کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا اے صحابہ، آپ جانتے ہیں جب بھی میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ آپ سے مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا کہ میں نے آپ سے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے، آپ جو چاہیں کریں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کیوں نہیں؟ کہ ارشاد تو فرمایا میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی خوبصورت ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور خاص طور پہ ایک اس ویڈیو میں پیغام ان بھائیوں کے لیے جو اپنی بہنوں کی عزت نہیں کرتے، تو خدا را حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کیجئے، اپنی بہنوں کا، بہنیں اپنے بھائیوں کا احترام کریں، عزت کریں، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ تو امید ہے مجھے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئی لائک کمنٹ تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں رکھیں۔ اللہ حافظ۔